السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اب ہم اگلے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی قوم کے حوالے سے پیش آنے والے حادثات، یہ واقعہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹس باکس میں جا کر ضرور اپنی تجاویز اور رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے شیئر کر دیجئے، کیونکہ ان ویڈیوز کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ مستند اور اتھینٹک معلومات پر مشتمل تاریخی اسلامی واقعات سے اہل ایمان کو آگاہ کیا جائے۔ تو آج کا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی عاد کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس واقعہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوم، یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں نہیں پیدا کی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یعنی 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات اور تاریخی روایات کے ذریعے جو محققین علم الآثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی، ظنی اور گمان پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ المومنون، سورہ الشعراء، سورۃ فصلت جسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ احقاف، سورہ الذاریات، سورہ القمر اور سورہ الحاقہ میں ان کا ذکر آیا ہے۔ قوم عاد کا شجرہ نسب۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں ارم ذات العماد کے نام سے یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا، جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ جائے عبرت۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں، جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ یہ بھیانک صحرا اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ شداد کی جنت۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑے کرنے کا طریقہ اور کلچر سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔
حالیہ دور میں ایک شہر جو کہ زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اس لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے۔ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ آن کی آن میں سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے، جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا، تو اس نے زمین پر ایک ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات بھی تھی، نہریں اور آبشار بھی تھے۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کی دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بتوں کے پجاری۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں، قوم عاد نہایت ہی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمت بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود، وہرا بتائے ہیں۔ مورخین کے رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کے بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کا واعظ و نصیحت۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے 4 انبیاء عربی تھے: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک خوبصورت وجیح الشکل آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت دی: بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا: تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے: تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے، جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 نبی عربی تھے: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب، اور تمہارا پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت ہود علیہ السلام ایک خوبصورت اور وجیح شکل شخص تھے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت شکل و صورت سے اور لمبے قد سے نوازا تھا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے میں ڈراتے ہو لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں آباد ہیں۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیاں، پھولوں پھلوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوا، مضبوط و قداور جسام تھے۔ ان سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں دعا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے میਂہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر کیوں نہیں لاتے؟ کھلم کھلو کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کرو۔ ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر جادو کر دیا ہے اور تم دیوانہ ہو گیا ہو۔ قوم کے سردار حجاز مقدس میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، اور اس آہوزاری کے نتیجے میں ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قوم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کی 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور خوب مہمان نوازی کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کی دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کلر کو منتخب کر لو، ایک قسم کے بادل کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب روانہ کر دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا تھا۔
یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب الہی کے نزول کا باقاعدہ آغاز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فرا کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف ایک انگوٹھی جتنی جگہ کو مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں آئے گا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارشیں برسانے کے لیے آیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بری نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت ہر نعمت سے انہیں نوازا تھا، لیکن اس قوم نے تکبر اور غرور کے اندر اور رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کی، شرک اور بت پرستی ملوث ہوئے اور اللہ کے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی کا راستہ اپنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کا دعویٰ کرنے والی قوم عاد آج دنیا میں ان کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی اور اپنے پیغمبر کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔